بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزتمند د ټرانسجنډر د بل متعلق چې کوم خبر روانه ده نو په دې کې دا ډېر مخالفین مولانا صاحب تر دې بدی وای او د هغې خلاف چې کوم دی هغه بکواس کوي. لکه تاسو د علماو دشمن د مشکوک النسل وصال لا خبرې واورئ. جو حکومت نے یہ بل پاس کیا اس میں بلاول کو کیا فائدہ ہوگا، ڈیزل کو کیا فائدہ ہوگا، شیخ رشید کا کیا فائدہ ہے، خدا مخار کو پڑک کا کدھر ہے ڈیزل؟ انہوں نے تو ووٹ دے دیا بھائی. جو ہر وقت عمران خان کو کیا سے کیا بولتا ہے. عزتمند تاسو دا علماو دشمن مشکوک النسل د وصال لا خبرې دا وایي چې په دې کې بلاول بټو د څه فایده ده او ډیزلي ته څه فایده ده. نو ګوره ته چې کله هم خوله کولاوې او غاپې نو تا د مولانا صاحب خلاف غاپې. نو اول نمبر خبرو خو زه دا کوم چې کوم یو بل د شریعت خلاف وي که هر څوک هغه پاس کوي، هر څوک د هغې حمایت کوي او که دا د هر جماعتي مونږ خلاف و خلاف به یو. خو دلته په مولانا صاحب باندې دا ورتپل نو زه چې کوم دی د دې وضاحت کول غواړم. وصال ته خو زه دومره خبره کول غواړم چې ته د دې متعلق څنګه خبره کې. بلکل دا د شریعت هم خلاف کار دی او دا یو فحاشیم ده. خو ته او ستا په شان خلک خو فحاشیانې غواړي او فحاشي خورئ. لکه څنګه چې تا په اکثر ویډیوګانو کې د زنانو سره چې کوم دی په ویډیو کال باندې خبرې کې، کله د جړاګانو سره چې کوم دی په ویډیو کال باندې خبرې کې او هغه په حشانې خورې. او دغه رنګې په دې مخکې ورځو کې چې د ګلچاحت اجړا متعلق خلاف شفیع الله امیر سے په ملیشیا کې आवाज اوچت کو نو بیا تا چې کوم د ګلچاحت طرفونه کوله او د امیر سے خلاف د خبرې کولی نو ته خو دغه فحاشانې غواړې او د غلطو خلکو سپورټر یې. نو ته څرنګه چې کوم د دې متعلق خبره کې که ته د فحاشۍ خلاف یې نو اول به ته خپل لا فحاشیانې ختمې کې د هغې نه پس به چې کوم دی بیا ته خبرې کې. او بل نمبر خبره دا ده چې کوم کسانو دا بل پیش کړی دی نو په دې کې یوه زنانه هغه د پی ټی آئی ده. یورپ میں بھی ہیں، ہر جگہ انسانی حقوق کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن میں اس پہ مطمئن ہوں کہ ہماری حکومت جو کر سکتی ہے وہ کرنے جا رہی ہے. جب آپ دیکھیں پاکستان واحد ہمیں 6 ملکوں میں سے ہے یا 7 ممالک میں سے جنہوں نے ٹرانسجنڈر کا قانون پاس کیا ہے پروٹیکشن کے لیے اور ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہمارا قانون دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانسجنڈرز کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی خود چوز کریں. ان کی امینڈمنٹ میں پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ یونیکس اور خواجہ سرا کو آئیڈینٹی چینج کرنے نہیں دیں گے جب تک میڈیکل بورڈ نہیں بیٹھے گا. یہ ابیوز ہوگا سسٹم اینڈ دس therefore we cannot have اسٹیمن صاحب. تو اس واسطے یہ میڈیکل بورڈ کی پروویژن جو ہے وہ سراسر غلط ہے. یہ ابیوز کی طرف جا رہا ہے، یہ وکٹمائزیشن آف ٹرانسجینڈرز ہے. بڑی مشکل سے یہ قانون پاس ہوا اور آپریشنائز ہو گیا اور آج تک ہمیں ایک کمپلینٹ نہیں آئی اس کی ابیوز کی، بلکہ اس قانون کی وجہ سے پروٹیکشن ملی ہے ٹرانسجینڈرز کو اور ان کی مین سٹریمنگ ہوئی ہے. اور اگر پاکستان حق دیتا ہے اپنے شہری کو کہ وہ اپنی تیسری آئیڈینٹی چوز کریں تو یہ ان کا حق ہے. اور ہمارے پاسپورٹ میں اور آئی ڈی کارڈ میں یہ ہے تھرڈ چوائس آئیڈینٹی کی، وہ کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بالکل پھر سے وکٹمائزیشن اور ابیوز آف ٹرانسجینڈرز کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں اس امینڈمنٹ سے. سو وی اپوز اٹ. الحمدلله زمونږ د جماعت پکې څوک نشته دی، ستا د پارټۍ خلک پکې دي او الټه زما د پارټۍ نعیمه کشور هغه په اسمبلی کې د دې خلاف چې کوم د خبرې کړي دي. لکه تاسو دا اورئ جو آج کل جو نیا ٹرینڈ چلا ہے ہم کہیں اس کے لیے راستہ نہ کھولیں
کہ جو آج کل اپنا جنس خود تبدیل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم راستہ نہ کھولیں۔ ہم ایک اسلامی ملک ہے، ہم ایک نظریاتی ملک ہے، ہمیں قانون سازی اس قسم کی کرتے ہوئے ذرا سوچنا پڑتا ہے، ذرا دیکھنا پڑتا ہے۔ ٹرانسجنڈر کو حق دینا ایک الگ ایشو ہے، لیکن اگر ہم نے وہ راستہ کھولا تو میرے خیال میں یہ ہم اسلام کے بھی منافی کر رہے ہیں، ہم اپنے جو نظریاتی ملک ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کے بھی، اور کسی بھی ملک میں یہ میرے خیال میں نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نہیں چاہتے کہ اس کے لیے راستہ کھولے، اس وجہ سے میں اس بل کی اپوز کر رہی ہوں۔ نعیمہ صاحبہ، جس طرح میں نے ریپیٹ او دغه رنګ عزتمندو مولانا صاحب هم د دې متعلق خلاف خبري کړ۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد کو اجازت ہے وہ عورت بن جائے اور عورت کو اجازت ہے مرد بن جائے۔ جو ترامیم ہمارے دوستوں نے پیش کی ہیں ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے، ہمارے ماہرین نے اس کا مطالعہ کیا ہے، وہ ناکافی ہے، اور اگر ان ترامیم کے ساتھ پھر پاس ہو جاتا ہے تب بھی اس کی شرعی جو مخالفت ہے اس میں فرق نہیں آئے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور یہ نئی سوال جو ابھی پیدا ہوا ہے اس میں انشاءاللہ ہم بھرپور طور پر قرآن و سنت کی ترجمانی کریں گے اور اس حوالے سے قانون سازی کی طرف پارلیمنٹ کو لے جائیں گے۔ عزتمندو تاسو د مولانا صاحب خبرې موردلی چې هغه وایي چې د پاکستان پارلیمنت له دا حق نشته دی چې هغه د قرآن او د سنت خلاف چې کوم دغه قانون سازي وکړي، او انشاءالله مزید هم چې کوم د دې خلاف زمونږ علما چې تاسو هم د خپل مشر نه دې خلاف چې کوم دی تاسو بیان راوړي که نه، نو دا بل خو دغه د 2018 کې چې کوم دی مخې ته راغلی دی، نو د هغې نه پس چې ستاسو حکومت راغی نو تاسو چې دې خلاف یې نو په خپل حکومت کې تاسو د هر څه ونه ختموله، ځکه دا خو مخکې راغلی او تاسو ته پته چې دا بل راغلی دی، نو تاسو ولې د دې خلاف چې کوم دی کاروایي نه کوله چې نن تاسو چې کوم دی د علماو خلاف غاپئ او په علماو باندې چې کوم دی خولي کلاوهئ. نو عزتمندو چې کوم دی دا ما د دغې هغه حقیقت بیان کو چې الحمدلله مخکې هم موږ د دې خبرو خلاف وو، نن مې هم خلاف یو، نو الله رب عزت دې زموږ نه راضي شي او الله رب عزت دې موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علينا إلا البلاغ.